ہمارا رب بڑا کریم رب ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کی کریمی کس کس انداز سے اور کس کس رنگ میں ہمیں نظر آتی ہے جس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ پورا رمضان ہمیں عطا کیا، رمضان کے مہینوں میں مختلف عبادتوں کا ذوق ہمیں عطا کیا، مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، ہمارے لیے بخشش کے راستے کھولے، مغفرت کے راستے کھولے، ہمارے اوپر کرم کی برکھا کو برسایا، اور ہمیں ہر پل یہ احساس دلایا کہ اللہ کی رحمت کہیں بھی جو ہے ہم سے دور نہیں ہے، ہم جب چاہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے اور بڑا حسین نظام ہے۔ ناظرین، آپ ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال اور دولت عطا کی ہے، جن کے پاس ظاہر پیسہ ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرض کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، یا یوں کہیے کہ مطلقاً اگر میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کروں، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو تصور ہے اس کو اگر میں ذہن میں رکھوں تو بہت واضح طور پہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میکینزم بنا دیا، اور وہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت میکینزم ہے کہ جس میں آپ غور کیجئے کہ اس نے پیسے کو صرف عمراء تک اسٹک کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس میں ان غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کشمکش ہوتی ہے، جسے آپ طبقاتی کشمکش کہتے ہیں، اس کشمکش کو بھی اس ڈسٹریبیوشن کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں، انتہائی پر آسائش زندگی وہ گزارتے ہوں، انتہائی لگژریس قسم کا ان کا لائف اسٹائل ہو، اور دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کو ترستے ہوں۔ ایک طرف جو ہے وہ زندگی انتہائی پر مسرت نظر آتی ہو، انتہائی پر مسرت، اور دوسری طرف جو ہے وہ زندگی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہو۔ ایک طرف جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہوں، بڑے بڑے بنگلے موجود ہوں، اور انواع اقسام کے کھانے موجود ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماں بچے کو ہنڈیا ابال کر صرف دلاسے دے رہی ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ناظرین، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ معاشرہ طبقات کے اندر تقسیم ہو جائے، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس الگ سے نظر آئے، سپر ایلیٹ کلاس الگ سے نظر آئے، جسے آپ پریویلیج کلاس کہتے ہیں، مڈل کلاس الگ سے نظر آئے، لوور مڈل کلاس الگ سے نظر آئے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس پیسے کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے، اگر پیسہ اوپر والوں کے پاس موجود ہے تو پیسہ نیچے والوں کے پاس بھی آنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے یہ تصور اتنا خوب دیا کہ ایک وقت مدینہ پاک میں وہ تھا جب لوگ اپنی زکوٰۃ کو لے کر نکلا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہ ہوا کرتا تھا، بلکہ عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تلاش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام نے تصور دیا ہے، اور یہ وجہ ہے ناظرین کہ اگر آپ اس کے پرسپیکٹو میں بات کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سے ایسے کرائمز جو ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، یہ جو معاشرے کے اندر اسنیچنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک موبائل فون کے لیے لوگ انسان کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں، چند روپوں کے لیے قتل کر کے چلے جاتے ہیں، اگر کچھ پاس نہ بھی ہو تب بھی قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب معاشرے میں فرسٹریشن کا لیول یہ آ جائے، جب معاشرے میں غربت اس حد تک بڑھ جائے، جب معاشرے میں افلاس اس حد تک بڑھ جائے، جب لوگوں کے پاس کھانے کو موجود نہ ہو، تو پھر لوگ اسی انداز سے باہر نکلتے ہیں۔ میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، کسی صورت جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم نے معاشرے کو طبقات کے اندر تقسیم کر دیا ہے، مال سرٹن لوگوں کے پاس جا کر منجمد ہو گیا ہے، دینے والوں نے الا ماشاءاللہ دینے والوں نے اپنے پاکٹس کو، اپنے اکاؤنٹس کو بند کر دیا، اپنے ہاتھ کو بند کر دیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر غربت موجود ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت باہر نکلیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کیوں ہے؟ میں اگر اس وقت زندگی جو ہے وہ زندگی کے انداز سے نہیں گزار پا رہا تو ان کے پاس ساری آسائشیں کیوں موجود ہیں؟ اگر میرے گھر میں میرا بچہ دودھ سے بلک رہا ہے، میرا بچہ اگر اس وقت دوائی کی وجہ سے پریشان ہے، یا میرے گھر کے اندر بیماریاں موجود ہیں لیکن میں اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کروا سکتا، تو پھر اس کو یہ معاملہ کیوں میسر آیا ہے؟ تو لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ خاکم بدین ناظرین، جو صورتحال اس وقت ہوئی ہوئی ہے، خاص طور پر جو پاکستان کی بڑی سٹیز ہیں کہ جس میں روز آپ کو نظر آتا ہے کہ 5-7 لوگ جو ہیں صرف
صرف اس وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ ان سے اسنیچرز آ کے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ڈکیتیوں میں مختلف قسم کی وارداتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو انتہائی امبیلنس کر دیا ہے, ہم نے معاشرے کے توازن کو مکمل طور پر خراب کر دیا ہے. جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ انفاق کے ذریعے سے جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مال کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اب چاہے وہ چیریٹی کی صورت میں پہنچائیں, چاہے آپ وہ زکوٰۃ کی صورت میں پہنچائیں, چاہے آپ وہ صدقہ فطر کی صورت میں پہنچائیں, لیکن پہنچائیں. مال آپ کے پاس منجمد نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے معاشرے کے اندر پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, تقسیم ہوتا ہے, جب وہ سرکولیٹ کرتا ہے تو معاشرے کے اندر ہیلدی ایکٹیویٹیز پیدا ہوتی ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کو فراموش کر کے رکھ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرے کے اندر افلاس بڑھ گیا ہے, معاشرے کے اندر غربت بڑھ گئی ہے, معاشرے کے اندر مسائل بڑھ گئے ہیں, معاشرے کے اندر بے چینی بڑھ گئی ہے, معاشرے کے اندر وائلنس بڑھ گیا ہے, معاشرے کے اندر آپ کو کرائم ریٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگین وہی بات کہ اسلام کے معاشی نظام کو ہم نے ایڈاپٹ نہیں کیا. پھر ظاہر ہے اس کے بعد آپ دیگر باتیں کر سکتے ہیں کہ قانون کا نافذ ہونا یا عدالت کا نافذ ہونا, یہ بالکل بات کے چیپٹرز ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرے میں ہم نے عدم مساوات کی فضا کو اس حد تک قائم کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں سارے شاخسانے میں نظر آتے ہیں. اسلام نے بڑا واضح, بڑا کیٹیگوریکل اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہمیں دیا ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات کو یوں محسوس کر لیں کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اگر آپ پیسے کو تقسیم کرتے ہیں, چاہے وہ مطلب مطلقاً اگر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر لیں, مطلقاً آپ تقسیم کرتے ہیں, چاہے اس میں صدقات واجبہ ہیں یا صدقات نافلہ ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا پیسہ جب دوسروں تک پہنچے گا تو دوسروں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور دوسرے آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شامل بھی ہوں گے. آپ کو کیا معلوم کہ کون سا شخص یا کون سی خاتون یا کون سا گھر جو ہے وہ اس وقت منتظر ہے, اور اگر آپ کی طرف سے دیا ہوا کچھ مال ان کے پاس پہنچ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کن کن پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا, اللہ تعالیٰ ان کو کن کن گناہوں سے محفوظ کر لے گا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ہماری طرف سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ صدقہ واجبہ نکال دیا ہے, ہم نے یہ صدقہ نافلہ نکال دیا ہے, چند ایک روپے تو ہیں. وہ چند ایک روپے آپ کو نہیں معلوم کہ کس کے کیا کام آ جائیں گے اور کس کا کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا. لہٰذا آج ناظرین بنیادی طور پہ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ ہم نے پورے مہینے ظاہر عبادت کی. اب عبادت کے بعد جب عید کا موقع آتا ہے تو ایک بڑا اہم ترین فریضہ جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے وہ ہے صدقہ فطر کی صورت میں. اور اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے, پوری ایک لاجک ہے جو قدرت نے ہمیں دی ہے. اس لاجک کو سمجھیں گے, اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور معاشرے میں توازن اس صدقہ فطر سے کس حد تک قائم ہو سکتا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. یعنی بات وہی ہے کہ ہم نے روزے رکھے, اگر خدا نخواستہ کسی نے روزے مس کیے ہیں یا دانستہ چھوڑے ہیں, غیر دانستہ چھوڑے ہیں, تو اس کا کفارہ فدیہ کیا بنتا ہے. صدقہ فطر کے جو احکام و مسائل ہیں اس پہ بنیادی طور پہ بات ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ ابتدا ہی سے آپ کی کالز بھی شامل کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات لیں اور آپ کو اس کے جوابات